ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پروفیسر ڈاکٹر غلام قادر قاضی کے ساتھ میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میڈیکل ایجوکیشن کے بارے میں آپ نے بتایا، کوئی ایسی گورننگ باڈی ہے جو ان تمام تر چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہو کہ میڈیکل کالجز کے اندر جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ اس معیار کے مطابق ہے یا نہیں؟ یا یہ کون پیمائش کرتا ہے کہ جو معیار ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہے یا نہیں؟ پاکستان میں جتنی بھی باڈیز ہیں ان کی ایک اتھارٹی ہے تھرو دی ایکٹ. پاکستان میں جو میڈیکل پروفیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے اس کا نام ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل. پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کے ہاں سارے کورس کریکولم ڈیفائن ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے ایگزامنرز جو ہوتے ہیں، جو بھی امتحانات ہوتے ہیں ان کی سپرویژن کرتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جو ڈاکٹرس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں تھرو دی ایگزامینیشن، کیا وہ ایگزامینیشن اسٹینڈرڈ کا ہے یا نہیں ہے، جس سے وہ ڈاکٹر نکل رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جی. اگر مثال طور پر PMDC دیکھتی ہے کہ یہ امتحان میں جو ہے وہ سب اسٹینڈرڈ ہے تو وہ اس امتحان کو نلیفائی کر سکتی ہے. تو PMDC کا ہمیشہ ہر ایگزامینیشن میں ایک بندہ ہوتا ہے جو آبزرو کرتا ہے، اور یہ 5 سال تک ان کا سلسلہ چلتا ہے. جی. جب ایک دفعہ گریجویٹ نکل جاتے ہیں تو پھر وہ ریگولر نہیں آتے، جب بھی چاہیں سرپرائزنگلی کوئی بندہ بھیج دیں. تو ایسے ان کا کنٹرول ہوتا ہے کہ نمبر 1 دے ڈیفائن کورس کریکولم، دے ڈیفائن دی اسٹینڈرڈس آف دی کالج، دے ڈیفائن دی ایگزامینیشن، اینڈ دے آبزرو دی کالج اسٹرکچرز اینڈ دی ایگزامینیشن اینڈ ہاؤ وی آر کنڈکٹنگ ایگزامینیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان ایک وسیع ملک ہے، مختلف خطے ہیں ہمارے، مختلف صوبے ہیں، ان سب میں میڈیکل کالجز بھی ہیں، پڑھائی بھی، تعلیم بھی دی جاتی ہے لوگوں کو. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے ان سے؟ جی، ہمیشہ چینج جو آتی ہے نا وہ ٹائم لیتی ہے. یو کین ناٹ برنگ چینج ان آل آف سڈن. ایک تو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل چاہتی ہے اور انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے، جیسے یہ کانفرنس ہے جی. کہ اس میں وہ پارٹنر ہے، بلکہ انفیکٹ وہ میجر پارٹنر ہیں، اور اس کے پلیٹ فارم سے یہ کام ہو رہا ہے. تو ان کا یہ ہے کہ سب کالج کو اویئرنیس دی جائے. مثال طور اب اس کانفرنس میں 276 جو ہیں وہ کورس میں پارٹیسپینٹ لوگ کرنے آئے ہیں، اور یہ سارے کورس میڈیکل ایجوکیشن میں ہیں. جی. اب یہ لوگ جائیں گے، جو بھی سیکھا ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر جنہوں نے نہیں سیکھا ہے وہ اپوز کریں گے. سو کلچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، لیکن اس کو پروموٹ کرنا PMDC کا کام ہے، یا ہماری جیسی باڈیز ہیں ان کا کام ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کلچر پورے ملک میں ہو جائے، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. اچھا ڈاکٹر صاحب، مشرق اور مغرب کو ایک ساتھ ایک جگہ پر جمع کرنا ایک مشکل کام ہے. AEME کا اس میں کیا کردار ہے؟ جی دیکھیں، AME کی جو ابھی آرگنائزیشن ہے اس میں جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں 2 پاکستانی ہیں، 2 امریکن ہیں، یہ 4 آدمی ہیں. اور اس نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے، اور اس کا اکاؤنٹس جو ہے وہ ویریفائبل ہے. اب جتنے بھی ہم کورسز چلائیں گے یہاں میڈیکل ایجوکیشن پہ، یا جو بھی ہم اس میں کارکردگی دکھائیں گے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی، ویریفائبل ہوگی، اور اٹ از نان پروفیٹیبل. اس میں ہمارے 2 ہیں باہر کے ممبرز. ایک ہے پروفیسر ڈاکٹر نور سنگھ ہیں، ہی از دی پریزیڈنٹ آف فیمر. اور فیمر جو ہے جو ہم USA میں لکھا امتحان کہتے رہتے ہیں، امریکہ کا، یہ فیمر ہی کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہی آلریڈی از لکنگ فار دوز اسٹینڈرڈس. تو ایک تو ہم نے اس کو لے کے آئے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ فیمر جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے. ابھی پاکستان جو ہے وہ WHO کے حساب سے 6 ریجنز ہیں. ایک ریجن جو ہے جس میں ہم آتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایمرو، جو ایجپٹ سے لے کے انڈیا انکلوڈنگ تک ہے. جی. تو ایمرو جو ہے اس میں انڈیا میں تو 3 کالجز ہیں، 3 فیمر کے جو ہیں انسٹیٹیوٹ ہیں، پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے. حالانکہ آج وہ کہہ رہے تھے
کہ پاکستانی ڈاکٹرس آر مچ بیٹر ان پرفارمنس دین دا انڈین ڈاکٹرس. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان لوگوں کو لے کے آئیں کہ ہمارے اسٹینڈرڈ کو دیکھیں اور یہاں پر جو ہے فیمر کو لے کے آئیں. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وی ایکسپوز آور سیلس. جو بھی ہمارے اس پلیٹ فارم میں کالج آئیں گے, مثال طور اسرا کے کالج ہیں, مثال طور ابھی ہم نے شفا انٹرنیشنل سے ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا ہے, اس طرح دوسرے کالج جو انٹرسٹڈ ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم لے کے آئیں گے. اینڈ دے آل ول بی ایکسپوزنگ دیم سیلس ٹو دیئر اسٹینڈرڈس ود دی ویسٹرن. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم وہی پڑھائیں جو وہ پڑھا رہے ہیں. جی, دا ٹولس دے آر یوزنگ وی شوڈ بی یوزنگ سیم ٹولس, بٹ آؤٹ کم از سیم. کہ جو اسٹوڈنٹ نکل رہا ہے وہ جو ہے وہ ایک منیمم اسٹینڈرڈ پہ ہے, اینڈ ہی ہیز گاٹ منیمم اسکلس, ہی ہیز گاٹ منیمم ایٹیٹیوڈس. کیونکہ آج کل جو بھی میڈیکل ایجوکیشن کا پروگرام بنتا ہے, کریکولم بنتا ہے, اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, نالج, اسکل اینڈ ایٹیٹیوڈ. جی, یہ تینوں چیزیں ان کے ایک اسٹینڈرڈس ہیں. وی وش دیٹ ایوری کالج ultimately come to the minimum standards of knowledge, skill and attitude. اور اس میں we need a party outside, third party جو پاکستانی نہیں ہے, جی, وہ ہمیں آبزرو کرے, ہمیں گائیڈ کرے اور ہمیں اس لیول پہ لے کے آئے. AME کا جو ہے یہ مقصد ہے. اشرف صاحب, میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے اور AEME کی جو کاوشیں ہیں اس میں کس طرح کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فی الوقت؟ فی الوقت تو الحمدللہ کوئی بھی مجھے رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی پہلی ایک کانفرنس ہے AME کے تحت میں, اب ہم جو ہے وہ دوسرے کالج میں ملیں گے, اور الحمدللہ پاکستان میڈیکل ایجوکیشن کونسل از فلی وتھ اس آن بورڈ. اور اس میں جو ہے وہ ان کا ویسے گولڈن ایئر بھی ہے, لیکن اپارٹ فرام دیٹ کہ وہی مقاصد ان کے ہیں جو ہمارے مقاصد ہیں. سو دے آر وتھ اس, دے آر سپورٹنگ اس فلی. پھر ہمارے پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے, وہ بھی جو ہے کورس کریکولم اور اس سے ریلیٹڈ ہے یونیورسٹیز ہائر لیول پہ, تو اس کو بھی ہم نے بورڈ کیا ہوا ہے. پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کو بورڈ کیا ہوا ہے. جی, اب جب یہ میجر باڈی جو کنسرن ہے, پاکستان میڈیکل ایجوکیشن کونسل, ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان, پاکستان سائنس فاؤنڈیشن, تو دے آل ول بی گوئنگ ٹوگیدر وتھ AME with international guidance and support. تو اس سے جو ہے وہ الحمدللہ آئی تھنک تھنگس ول بی آل رائٹ. اگر مثال PMG سب نہیں ہوتے ہمارے ساتھ میں, ہائر ایجوکیشن کمیشن نہیں ہوتی یا پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نہیں ہوتی, تو واٹ ایور وی گم جو ریگولیٹری باڈی ہے, دے کوڈ ہیو اسٹاپڈ اس. سو وی ہیو ٹیکن دیم آن بورڈ, نمبر 1, اینڈ وی ہیو ٹیکن بورڈ دی فیمر. جی, سمجھ گئے. تو وین دیز bodies together will be guiding, I think people should not have objection and it will be in benefit of the nation. اشرف صاحب, تبدیلی ایک مشکل کام ہوتا ہے, جی, اس کے لیے وقت بھی درکار ہوتا ہے, جی, جیسے کہ آپ خود پہلے بھی کہہ چکے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اندازاً کتنا وقت درکار ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اس اسٹینڈرڈ پر لے کر آ سکیں یا اس منیمم اسٹینڈرڈ کو اچیو کر سکیں ورلڈ وائڈ, جو کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے AEME کا جو ہدف ہے کہ اس طرح سے ہو جائے؟ خیر یہ تو کہیں نہیں کہا نہیں جا سکتا کہ کیسے, اب کر ڈفرنٹ کالج آر ڈفرنٹ لیولس اینڈ ایٹ ڈفرنٹ پلیسز. بالکل, کوئی کالج رورل ایریا میں ہے تو اٹ ہے ڈیفیکلٹی ٹو اڈاپٹ دین دا کالج وچ از سٹنگ ان اسلام آباد. جی, تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ایریاز ڈفرینٹ ہے, پاکستان بڑا ملک ہے, بڑی پاپولیشن ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک میڈیکل گریجویٹ کو بننے کے لیے 5 سال چاہیے. تو 5 سال تو کہیں سے گئے نہیں ہیں. اگر آپ 5 سال کے اوپر اور 5 سال ڈالیں تو ابھی میں سمجھتا ہوں وی ول اچیو اونلی 20 to 25% ٹارگیٹس. اگر ہم 10 سال کا بھی پیریڈ رکھیں ٹیکٹ کا تو بھی ہم ایسے کریں گے. ابھی مجھے ڈاکٹر جنیٹ آئی ہے وہ UK کی, وہ میں کوئی ذکر کر رہا تھا مانچسٹر میڈیکل اسکول کا کہ میں نے وہاں پڑھایا ہے. تو اس نے کہا کہ اٹ یوز ٹو بی 4th میڈیکل کالج ان دی ورلڈ فار میڈیکل ایجوکیشن. Once they adopted PBL, they went down. So they stopped. مانا انہوں نے ایک تجربہ کیا ہوگا 5-10 سال کے لیے. جی, And then the results came کہ بھائی نہیں یہ پرابلم بیسڈ لرننگ اتنی کامیاب یہاں نہیں ہے. ممکن ہے کہیں ہے ابھی نہیں, یہ نہیں کہ اٹس کمپلیٹلی فیلور, کہیں ہے کہیں نہیں ہے. تو آپ نے 10 سال تو گئے نا آپ کے,
یو لرن آفٹر 10 years. جی اگر میں بھی ابھی شروع کروں گا بھیا میں تو PPL شروع کروں گا, سمجھ گئے, بیکاز اسٹینڈرڈ بینچ مارک آف دی میڈیکل پروفیشن. اور 20 سال کے بعد مجھے پتہ پڑے گا یہ تو اٹ واز فلاپ. سو یو ہیو ٹو بی آئی اوپن ود دی انٹرنیشنل لٹریچر, اور ایکسپرٹ سے بات کرتے رہیں کہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ بھائی یہ تو آپ کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. ابھی آپ اس لیول پہ نہیں پہنچے ہیں کہ لوگ آپ سیلف اسٹڈی کر کے جو ہے امتحان نکال دیں. جی سو اٹ ول ویری فرام دا ٹائم اینڈ آئی تھنک اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن اف دا تھنگز آر ان رائٹ ڈائریکشن از اے فرسٹ اسٹیپ. ابھی آگے کیا ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر میڈیکل ایجوکیشن کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.